عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، الیکشن کمیشن کا اعلان۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو جاری کی جائے گی۔ اعتراضات کے بعد حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کر دی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کی صوبائی حکومتوں کو انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت۔ چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو مراسلے جاری، کہا ڈپٹی کمشنرز کو ضلعی الیکشن کمیشن سے رابطے اور تعاون کی فوری ہدایات دیں۔ الیکشن کمیشن کو انتظامی، لاجسٹک مدد اور سیکیورٹی فراہم کریں۔ پاکستانی قوم چند ماہ میں نئی حکومت کا انتخاب کرے گی۔ نگراں حکومت کا مینڈیٹ شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا امریکی تھنک ٹینک کونسل آف فارن ریلیشن سے خطاب۔ کہا انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن تاریخ اور شیڈول کا اعلان کرتا ہے۔ مزید بولے امریکہ اور پاکستان میں مشترکہ اقدار موجود ہیں، تجارت بڑھانا چاہیے، بھارت اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت، مجموعی علاقائی اور عالمی صورتحال پر غور۔ ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی نیو یارک میں 78ویں سالانہ اجلاس میں ہوئی۔ دونوں ممالک کے مابین متعدد شعبوں میں باہمی روابط مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم بھی موجود تھے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کی رہنما مریم نواز لندن پہنچ گئے۔ لندن میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کے ساتھ پارٹی قیادت کی دوبارہ اہم مشاورت ہوگی۔ سیاسی صورتحال اور نواز شریف کی وطن واپسی پر حتمی مشاورت ہوگی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز آئندہ چند دن میں قطر بھی جائیں گے۔ شریف فیملی کے ارکان کی قطر کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف منگل کو لندن سے پاکستان پہنچے تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے شہباز شریف کو مشاورت کے لیے دوبارہ بلا لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ 28 ستمبر کو فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس نے نظر ثانی کیس پر سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیض آباد نظر ثانی کیس کے بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل۔ نیب کیسز کی بحالی، احتساب عدالتوں میں درجنوں کیسز کا ریکارڈ پیش۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں 26 نیب ریفرنسز کی جانچ پڑتال مکمل۔ 54 کیسز کا ریکارڈ آج جمع کرایا جائے گا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں 80 نیب کیسز بحال ہوں گے۔ آصف زرداری، یوسف گیلانی، پرویز اشرف، شوکت عزیز کے ریفرنس شامل۔ فرزانہ راجہ، اعجاز ہارون، عبدالغنی مجید، انور مجید کے ریفرنسز بھی فہرست میں شامل۔ پرویز اشرف کی رینٹل پاور کیس میں طلبی، جج نے نوٹس جاری کر دیا۔ نیب لاہور نے 112 ریفرنسز دوبارہ عدالتوں میں جمع کرا دیے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، سعد رفیق کے کیسز شامل۔ کراچی کی احتساب عدالت میں بھی نیب ریفرنسز کا ریکارڈ پہنچا دیا گیا۔ کیسز کی بحالی پر نیب کا بڑا فیصلہ، احتساب کے لیے خفیہ اداروں سے براہ راست مدد لی جائے گی۔ چیئرمین نیب نذیر احمد نے حساس اداروں کے افسروں کی خدمات کے لیے خط لکھ دیا۔ سول اور ملٹری انٹیلیجنس اداروں سے افسروں اور اہلکاروں کو ڈیپوٹیشن پر نیب میں تعاونات کیا جائے گا۔ نیب دفاتر میں مضبوط اور مؤثر انٹیلیجنس سسٹم بھی قائم ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حساس اداروں کے افسر چند روز میں نیب میں کام شروع کر دیں گے۔ نیب میں تمام خالی اسامیوں پر بھی فوری تعیناتیاں ہوں گی۔ ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کے عہدوں پر مستقل تقرر ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کا الیکشن کمیشن کے انتخابات کے اعلان کا خیر مقدم۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ بولے، الیکشن کمیشن کے اعلان سے غیر یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ شہری رحمان نے کہا الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرتا تو بہتر ہوتا۔ ANP کے رہنما زاہد خان بولے، تاریخ نہیں دیں گے تو الیکشن آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ رہنما MQM امین الحق نے کہا خوشی ہے جنوری میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا۔ حلقہ بندیوں کا عمل صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔
پی ٹی آئی کا الیکشن کی تاریخ کے بجائے مہینہ بتائے جانے پر اظہار حیرت۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ انتخابات کو 90 دن سے آگے لے کر جانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ 90 دن میں الیکشن کے انعقاد کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ دوسری جانب پیل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں الیکشن کا جلد از جلد انعقاد جنوری کے آخری ہفتے میں ہی ہو سکتا تھا۔ پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کے لیے عام انتخابات کا انعقاد پہلا قدم ہوگا۔ الیکشن کا اعلان افواہیں پھیلانے والوں کے لیے مایوسی کا دن ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی نیوز کانفرنس بولے ملک میں عام انتخابات کے انعقاد سے ملک میں سیاسی و معاشی استحکام آئے گا۔ مزید کہا انتخابات کے لیے تمام وسائل موجود ہیں، بجٹ میں پیسے بھی مختص ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نگراں حکومت عام انتخابات کے انعقاد کے لیے مکمل تعاون کرے گی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری کی مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت کی رہائش کا پرامن۔ چودھری شجاعت حسین کی صحت سے متعلق دریافت کیا۔ ملاقات میں سیاسی اور معاشی صورتحال اور انتخابات کے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا۔ چودھری سالک اور شافع حسین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی قیادت نے موجودہ معاشی صورتحال پر اظہار تشویش کیا۔ مفتاح اسماعیل نے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نشانے پر رکھ لیا۔ اسحاق ڈار کی پالیسیوں کو مہنگائی کی وجہ قرار دے دیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پروگرام بریکنگ ویوز ود مالک میں گفتگو۔ کہا اسحاق ڈار خود وزیر بننے کے چکر میں ان کے خلاف ہوئے۔ اسحاق ڈار ان کے خلاف ٹویٹس اور پروگرامز کراتے تھے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور 16 ماہ میں معاشی تباہی کے ذمہ دار اسحاق ڈار ہیں۔ کور کمانڈر پشاور کی چترال آمد، انتظامیہ، شہریوں اور شہداء کی فیملی سے ملاقات۔ کور کمانڈر پشاور نے چترال میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ امن اور سماجی اور اقتصادی سرگرمیوں میں خلل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کور کمانڈر نے کہا فوج، ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ شہریوں نے کہا چترال میں عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کی نیو یارک میں چین کے نائب صدر سے ملاقات، سی پیک سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کی سالمیت اور اقتصادی ترقی کے لیے چین کی حمایت کو سراہا۔ نگراں وزیر اعظم کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے بھی ملاقات، اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کرسٹلینا جارجیوا نے امیروں سے مزید ٹیکس لینے اور غریبوں کے تحفظ پر زور دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوئی۔ موسمیاتی تبدیلیوں پر ترقی یافتہ ملکوں کے مالیاتی وعدے پورے کرنے پر زور دیا۔ نگراں وزیر اعظم کی بل گیٹس سے بھی ملاقات، انسداد پولیو، صنفی مساوات اور غذائیت پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 25 ستمبر کو جیل سے عدالت پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ نے طلبی کا سمن جاری کیا۔ عدت میں نکاح کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طلبی کا سمن جاری کیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو چیئرمین پی ٹی آئی کی روپکار بھیجنے کی ہدایت۔ دوسری جانب اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف احتجاج، گورنر ہاؤس لاہور کے باہر دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق، نائب آمرا لیاقت بلوچ اور فرید پراچا بھی شریک ہوئے۔ دھرنے میں جماعت اسلامی کی بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت۔ جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس لاہور کے باہر 3 دن دھرنا دینے کا اعلان۔ سراج الحق نے کہا ملک پر ڈاکو راج ہے، ایک دن بھی قانون اور شریعت کی حکمرانی نہیں رہی۔ قبضہ گروپ نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ غداری کی۔ جس نے عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے اس کا گریبان پکڑ لیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کی چینی ہم منصب وانگ یاؤ ہونگ سے ملاقات، ترقی اور سیکیورٹی کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ سرفراز بگٹی نے کہا چین پاکستان کا آزمایا ہوا اور سدا بہار اسٹریٹجک دوست ملک ہے۔
چینی حکومت اور عوام کی مختلف چیلنجز کے دوران پاکستان کی غیر مشروط حمایت قابل تحسین ہے۔ وزیر داخلہ کی ہم منصب کو پاکستان میں چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی۔